گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور پاورفل ٹاپک لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ٹاپک اتنا پاورفل ہے کہ اس ٹاپک کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بکس لکھی ہے، اس ٹاپک کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اسپیچز دی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری زندگی کو آلٹر کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر اول تا آخر آپ نے یہ سلسلہ دیکھا تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت کچھ سیکھنے میں، بہت کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون اور پیسفل لائف جینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار اور ہیپی لائف کو جینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں انہیں عزت حاصل ہو جائے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے ارمان، بہت ساری خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے ریلیٹیوز، کمیونٹی اور عزت دار لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی کمیونٹی، اپنے ریلیجن، اپنے دیش کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان سبھی کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو تھنکنگ کا ہونا، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سوچ کا ہماری زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ سوچ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک یہ طاقتور نعمت ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے جس میں سوچ کا بیج جیسا ڈالیں گے ویسا پھل ملے گا، اچھی سوچ کا بیج ڈالیں گے اچھا پھل ملے گا، اور اگر بری سوچ کا بیج ڈالیں گے تو برا پھل ملے گا۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سکھی سمجھتے ہیں تو ہم سکھی بن جاتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دکھی سمجھیں گے تو دکھی بن جائیں گے، ہم اگر اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے تو کمزور بن جائیں گے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سوچ سے ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری سوچ ایک رنگین کلرفل چشمے کی طرح ہے، جس کلر کا چشمہ ہم پہنیں گے ویسے ہمیں دنیا نظر آئے گی، بلو کلر کا چشمہ پہنیں گے تو دنیا بلو نظر آئے گی۔ کہتے ہیں ایک سیٹ نے ایک کار کے شو روم میں ایک کار کو بک کیا، اور وہ وائٹ کلر کی کار تھی۔ اس نے کمپنی کے مینیجر سے کہا کہ یہ کار میرے گھر بھجوا دیجیے۔ جب وہ کار کمپنی کے امپلائیز لے کر گھر پہنچے اور سیٹ کو کال کیا تو سیٹ 4تھی منزل پر تھا۔ اس نے اپنے 4تھی منزل کی کھڑکی سے کار کو دیکھا تو اسے کار بلو کلر کی نظر آئی۔ وہ رات کا وقت تھا تو سیٹ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ میں نے تو وائٹ کلر کی کار کا آرڈر دیا تھا، کمپنی والوں نے بلو کلر کی کار کیسے بھیج دی؟ اس نے کمپنی کے مینیجر کو کال کیا کہ آپ نے بلو کلر کی کار کیوں بھیجی؟ میں نے تو وائٹ کلر کی کار بلائی تھی۔ کمپنی کے مینیجر نے کہا
کہ میں نے تو وائٹ کلر کی کار ہی بھیجی ہے، بلو کلر کی کار نہیں ہے. آپ جا کر قریب جا کر ذرا معائنہ کیجئے. سیٹ گراؤنڈ فلور پر اترا اور اس نے کار کو دیکھا تو واقعی وہ کار جو تھی وہ وائٹ کلر کی کار تھی، لیکن اس گراؤنڈ فلور پر بہت ساری بلو کلر کی لائٹس لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وائٹ کلر کی کار بلو نظر آ رہی تھی. ناظرین، اسی طرح ہماری لائف میں ہم جیسی سوچ کا چشمہ پہن لیتے ہیں، لوگوں کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں ویسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ویسی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، ویسی دنیا ہمیں نظر آتی ہے. ہماری کامیابی، ہماری سکسیس اور ہماری فیلئر، اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری سوچ سے ہے. جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری سوچ کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے نیگیٹو سوچ، ایک ہوتی ہے پوزیٹو سوچ. عام زبان میں اس کو چھوٹی سوچ بھی کہتے ہیں اور بڑی سوچ بھی کہتے ہیں. نیگیٹو سوچ کو چھوٹی سوچ کہتے ہیں اور پوزیٹو سوچ کو بڑی سوچ کہتے ہیں. پوزیٹو سوچ جس بندے کی ہوتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ پوزیٹو بن جاتا ہے، پوزیٹو سوچ سے پوزیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور جس کا پوزیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. پوزیٹو مائنڈ سیٹ والا انسان ہر چیز کو پوزیٹو نظریے سے دیکھتا ہے. جب انسان ہر بات کو پوزیٹو نظریے سے دیکھتا ہے تو اس کو کام کرنے کی ایک انرجی ملتی ہے، اس کو کام کرنے کی اپارچونیٹیز ملتی ہے. پوزیٹو مائنڈ سیٹ سے وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب یہ پوزیٹو مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے کسی کو پانی لینے کے لیے بلوایا کہ مجھے پانی لا دیجئے، وہ پانی آدھا گلاس بھر کر پانی لے آیا. اب پوزیٹو وے میں اگر ہم اس گلاس کو دیکھیں تو وہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اور نگیٹو انداز میں، نگیٹو وے میں اگر اس گلاس کو دیکھیں تو وہ گلاس آدھا خالی ہے. اسی طرح زندگی میں ہم اپنے معاملات کو، ہم لوگوں کو پوزیٹو اور نگیٹو وے میں دیکھتے ہیں. ہم اپنے تعلق سے، ہم لوگوں کے تعلق سے، ہم اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنے بزنس کے تعلق سے، اپنے فیملی کے تعلق سے اگر پوزیٹو سوچنا شروع کر دیں تو ہماری لائف بہت خوبصورت انداز میں کامیابی کے ساتھ گزر سکتی ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ، ان کی سوچ بھی بڑی پوزیٹو ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی بھی بڑی پوزیٹو ہوا کرتی تھی، ان کا لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بھی پوزیٹو ہوا کرتا تھا. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے احترام مسلم. اس میں ایک اللہ کے ولی کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا گیا ہے. چنانچہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کپڑے کی دکان تھی، یہ کپڑے سیا کرتے تھے. ایک شخص اکثر آپ کے پاس آتا اور کپڑے سلواتا اور کپڑے کے اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا. حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ جان بوجھ کر وہ سکہ اپنے پاس لے لیتے اور اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہتے. ایک بار آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور آپ کے پیچھے جب وہ شخص کپڑے لینے آیا اور اجرت میں کھوٹا سکہ دینے لگا تو آپ کے شاگردوں نے وہ سکہ قبول نہیں کیا اور اس سے اصلی سکہ لیا اور پھر اس کو کپڑے دیے. جب حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور آپ کے شاگردوں نے آپ کو یہ ساری بات بیان کی کہ وہ شخص اس بار جب کپڑے لینے آیا تو کھوٹا سکہ دینے لگا، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم نے وہ کھوٹا سکہ کیوں نہیں لیا؟ ایک عرصے دراز سے وہ مجھے کھوٹا سکہ دیتے آ رہا ہے، لیکن میں اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ یہ کھوٹا سکہ میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نہ دے. میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس یہ کھوٹا سکہ جائے اور اس کا نقصان ہو جائے. میں میرا نقصان تو برداشت کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کا نقصان برداشت کرنا پسند نہیں کرتا. ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں مسلمانوں سے کیسی محبت تھی، مسلمانوں کے تعلق سے کیسی پوزیٹو سوچ تھی، مسلمانوں سے خیرخواہی کا کیسا جذبہ تھا. تو ہمارے بزرگان دین سے، ہمارے اسلاف سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی پوزیٹو سوچ سے ہم اپنی زندگی کو پوزیٹو بنا سکتے ہیں. اگر ہم
مثبت سوچ رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، انہیں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن ظن رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، پازیٹیو سوچ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، حدیث پاک میں بھی پازیٹیو سوچ رکھنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ جو بندہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے تو وہ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے ریلیشن بھی اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے ریلیٹیوز کے ساتھ، اس کے فرینڈز کے ساتھ اس کے ریلیشن ایکسٹرا آرڈنری طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج پریشان اس لیے ہیں کہ فیملی میں ڈسپیوٹ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، ساس بہو میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، گھروں میں آپس میں کافی ڈسپیوٹ ہے۔ ایک شخص کا اچھا بزنس ہے، وہ بزنس بہت اچھے لیول پہ کر رہا ہے، لیکن گھروں کے معاملات کی وجہ سے، گھروں میں ڈسپیوٹ ہونے کی وجہ سے اس کی لائف پوری ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے تو اس کے گھروں کے معاملات بھی مثبت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے معاملات بھی سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ رکھنے سے ہم اپنے گھروں کے ڈسپیوٹ کو ختم کر سکتے ہیں، گھروں کے جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے آپسی ریلیشن سٹرونگ ہو سکتے ہیں، ساس بہو کے آپسی ریلیشن سٹرونگ ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ، ہمارے صحابہ اکرام کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو یہ بھی اپنے فیملی کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے گھر پر، وہ اپنی وائف کی کمپلین لے کر، اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے در دولت پر، آپ کے گھر پر وہ حاضر ہوا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اس شخص نے ان کی جو اہلیہ ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ جب اس شخص نے یہ معاملہ دیکھا تو یہ سوچتے ہوئے واپس پلٹا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں تو فاروق اعظم بھی خود ان معاملات میں دو چار نظر آ رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا ہے تو آپ نے اس کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے، کیا وجہ تھی، کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، مگر جب آپ کی اہلیہ کی گفتگو کو سنا تو واپس ہو گیا۔ اب فاروق اعظم کا جواب سنیں، سبحان اللہ، کتنا پازیٹیو وے میں آپ نے جواب دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پازیٹیو انداز میں جواب عنایت فرمایا کہ میرے بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں ان کی باتوں کو درگزر کرتا ہوں۔ میری اہلیہ میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہ میرے بال بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑوں کو دھوتی ہے، وہ میرا گھر، میرا مال، میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ جہنم سے بچنے کا میرا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے حرام خواہشات سے میرا دل بچا رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، یہ خوبیاں تو میری اہلیہ میں بھی ہے اور یہ سارے فوائد مجھے بھی حاصل ہو رہے ہیں، افسوس ان باتوں پر میں نے توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے مجھے اکثر اپنی بیوی سے شکایت رہنے لگی۔ اب میں یہ پکی نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی شکایت نہیں کروں گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے فیملی ممبرز، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، ہم ان کو جو دیکھتے ہیں وہ پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں، پازیٹیو انداز سے دیکھتے ہیں، ان کے تعلق سے پازیٹیو ہماری تھنکنگ ہے، یا ہم صرف ان کی نگیٹو باتوں کو دیکھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے، بیوی نے کھانے میں کچھ کم زیادہ کر دیا، بیوی کھانا اگر درست نہیں بناتی یا کھانا وقت پہ نہیں دیتی تو ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کھانا وقت پہ نہیں دیتی ہے، یا بیوی جو ہے اچھا کھانا نہیں بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری کمپلینٹس ہمیں بیوی کے تعلق سے ہوگی۔ اسی طرح بیوی کو شوہر کے تعلق سے کمپلین ہوگی،
کہ میرا شوہر رات جلدی گھر نہیں آتا، میرا شوہر مجھے گھمانے نہیں لے کے جاتا، میرا شوہر مجھے بازار لے کے نہیں جاتا، میرا شوہر مجھے سامان خرید کے نہیں دیتا، مجھے میک اپ کا سامان چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ میرے والدین تو میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، لیکن میرا شوہر مجھے جو میری ضرورت کا سامان ہے وہ لا کے نہیں دیتا۔ تو یہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کی نگیٹو باتوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اگر میاں بیوی، ساس بہو، بھائی بھائی، یہ جو لوگ جو فیملی کے ممبرز ہیں، یہ ایک دوسرے کی اچھائیوں پر غور کریں، ایک دوسرے کی پازیٹیوٹی پر غور کریں، تو گھر کے جھگڑے بہت سارے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہی ہم دیکھیں کہ اپنی اہلیہ کی پازیٹیو باتوں پر انہوں نے توجہ کی، نگیٹو باتیں پہ توجہ نہیں کی، اور ان کی سیرت سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کی پازیٹیوٹی پہ دیکھیں نا، ایک لسٹ بنائیں کہ میری بیوی کے اندر کون کون سی اچھائیاں ہیں۔ بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر ایسا نہیں کرتا، شوہر ویسا نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اچھی باتوں کی طرف غور کریں گے نا تو دل اللہ کے شکر سے بھر جائے گا، ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں، سکھ دکھ آتے رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ کچھ عورتوں کے ایسے شوہر ہیں کہ جو ان پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو مارتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو اپنے شوہر سے شکایت ہے نا، وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ ان سے تکلیف میں ہے، وہ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا شوہر جو ہے وہ شراب نہیں پیتا۔ وہ اپنے شوہر کی خوبیوں کی طرف نظر کرے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا شوہر کسی غلط عورت کی طرف نہیں جاتا۔ وہ اپنے شوہر کی خوبیوں کی طرف نظر کرے، الحمدللہ میرا شوہر نمازیں پڑھتا ہے، الحمدللہ میرا شوہر میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، الحمدللہ میرا شوہر جو ہے وہ جواری نہیں ہے، جوا نہیں کھیلتا، الحمدللہ میرا شوہر جب میں بیمار ہو جاتی ہوں تو میری تیمارداری کرتا ہے، مجھے دواخانے لے جاتا ہے۔ جب شوہر کی اچھائیوں پر بیوی کی نظر پڑے گی، وہ پازیٹیو وے میں اپنے شوہر کی اچھائیوں پر نظر کرے گی، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، تو اس کا شوہر اسے اچھا نظر آئے گا۔ اور اگر وہ صرف نگیٹو باتوں کی طرف دھیان کرے گی، کمزور باتوں کی طرف دھیان کرے گی، تو اس کے شوہر سے اس کی ناراضگی ہوگی۔ اسی طرح شوہر بھی کریں کہ اپنی بیوی کی اچھائیوں کی طرف نظر کریں کہ الحمدللہ میری بیوی پاک باز ہے، الحمدللہ میری بیوی میرے پیچھے میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، الحمدللہ میری بیوی وقت پر مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، الحمدللہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے، ایک عاشق رسول ہے، ایک ایمان والی ہے، الحمدللہ میری بیوی جو ہے میرے والدین کی خدمت کرتی ہے، میرے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، الحمدللہ میری بیوی جو ہے وہ میرے والدین کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرتی، ان سے بے ادبی سے بات نہیں کرتی۔ ایسی بہت ساری باتیں اگر ہم غور کریں گے نا تو بیوی کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی، شوہر کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی، ساس کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی۔ اچھا، ساس بہو میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ساس بہو کے تعلق سے پازیٹیو نہیں سوچتی، بہو ساس کے تعلق سے پازیٹیو نہیں سوچتی۔ اب ساس اگر اپنے بہو کے تعلق سے پازیٹیو سوچنا شروع کر دے کہ یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے، یہ تو جو ہے نا جس طرح میری بیٹیاں غلطیاں کرتی تھی میں اس کو سمجھاتی تھی، تو یہ بھی میری بیٹی ہے، تو اگر یہ غلطی کریں گے تو میں اس کو سمجھاؤں گی۔ ساس اگر اپنی بہو کے تعلق سے سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جو بہو ہے وہ با حیا ہے، وہ نمازی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری بہو جو ہے میرے بیٹے کا دھیان رکھتی ہے، اس کے بچوں کا دھیان رکھتی ہے، ہمارے پورے فیملی کو لے کے چلتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری بہو جو ہے وہ نمازی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری بہو جو ہے ہمارا ادب و احترام کرتی ہے، ہماری باتوں کو سنتی ہے، ہمارے سامنے زبان درازی نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہو جو ہے وہ اچھا کھانا بناتی ہے۔ تو بہو کے اندر بہت ساری پازیٹیو باتیں تو ہوں گی نا، بہت ساری اچھائیاں تو ہوں گی نا۔ اب انسان ہے، انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہے تو کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف نگیٹو باتوں کی طرف دھیان کرتے ہیں، پازیٹیو باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا تھا وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین،
اگر ہم اپنی سوچ اچھی بنا لیں، لوگوں کو ہمارا دیکھنے کا نظریہ اگر اچھا بن جائے، ہماری سوچ پازیٹیو بن جائے، تو ہم زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ جب پازیٹیو مائنڈ سیٹ جن کا ہوتا ہے تو اس کے ریلیشن سٹرونگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشن سٹرونگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص جاب کر رہا ہے کسی کمپنی میں، تو وہ اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے جاب کرتا ہے تو اس کو ترقی ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں لیکن ان کو ترقی نہیں ملتی۔ کوئی کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو سیٹ ہے، میرا جو کمپنی اونر ہے یا میرا جو مینیجر ہے وہ میری تنخواہوں کو بڑھائے، میری ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن وہ جو جاب کرتا ہے اس کا جاب کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی جاب کرتا ہے تو جاب کرتے وقت اپنی ذمہ داریوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں لیکن جاب برائے نام کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ کسی کمپنی میں امپلائی ہے، اب وہ شخص اپنی کمپنی کو ترقی پر ترقی دے رہا ہے، کمپنی کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کسی سیٹ کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کے سارے کام کاج کو سنبھال لیا، اس کے اکاؤنٹس کو بھی سنبھال لیا، اس کے سیلز کو بھی سنبھال لیا، گراہک آتا ہے تو گراہک کو بھی اچھے انداز میں گراہک سے بھی بات کرتا ہے۔ اب ایسا شخص جو ایک سیٹ کے یہاں پر کام کر رہا ہے اور سیٹ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اکاؤنٹس بھی سنبھال رہا ہے یا اکاؤنٹس کو اچھے انداز میں سنبھال رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اچھا سیلز بھی دے رہا ہے، تو ایسے شخص کو کون چھوڑنا پسند کرے گا؟ ایسے شخص کی کون جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا؟ کون اس کی پیمنٹ نہیں بڑھائے گا؟ لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بس جو کام کرنا ہے، جتنا کام ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوتے نا، وہ جن کے یہاں کام کرتے ہیں تو وہاں پر مالکانہ رول ادا نہیں کرتے، دل و جان سے کام نہیں کرتے، پیشن سے، شوق سے کام نہیں کرتے، بس وہ ان کو جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ٹائم کسی طرح سپینڈ کر لیتے ہیں کہ یار مجھے 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، مجھے اپنے ٹائم کو جو ہے نا گزار لینے کا ہے، جتنا سیٹ بولے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ اب بتائیے کہ جو شخص کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہ کرے، جو شخص اپنے سیٹ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، جو کمپنی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، جو کمپنی کو اپنی کمپنی نہ سمجھے، جو کمپنی کے نقصان کو اپنا نقصان نہ سمجھے، جو کمپنی کے پروفٹ کو اپنا پروفٹ نہ سمجھے، کمپنی میں کام کرتے وقت جو ہے وہ اس کمپنی کو اپنی نہ سمجھے، تو بتائیے وہ ترقی کیسے کرے گا؟ تو جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا شخص ہوتا ہے نا، وہ کمپنی میں جب بھی جاب کرے گا تو دل و جان سے کرے گا، وہ اس کمپنی کا حق ادا کرے گا، اس کمپنی کو جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کے لیے حاضر ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کے اونر کو یا سیٹ کو کبھی ہالیڈے کے وقت، سنڈے کے وقت امپلائی کا کام پڑ جاتا ہے، تو کچھ امپلائیز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوئچ آف کر کے موبائل رکھ دیتے ہیں کہ سیٹ کا فون آ جائے گا، مجھے جانا نہیں ہے۔ کچھ کمپنی کے امپلائیز جو ہے وہ بہانہ بازی کر لیتے ہیں، سیٹ کا کبھی ایمرجنسی فون آ گیا، یار یہ پرابلم آ گئی ہے تو آپ ذرا اپنی کمپنی میں چلے اور یہ پرابلم کو سالو کر لو، تو اس وقت بہانہ بازی کر کے جو ہے نا وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اب ایسے مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمپنی کو اپنی کمپنی نہیں سمجھتے، جو دل و جان سے کمپنی میں کام نہیں کرتے، جو انٹرسٹ سے کمپنی میں کام نہیں کرتے، ان کو ترقی کیسے ملے گی؟ اچھا، یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں، اپنی لائف کو جو گزار رہے ہیں، ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ میرا خرچہ ہی کتنا ہے، میری فیملی کا خرچہ ہی کتنا ہے، مجھے روز اپنی اہلیہ کو 200 روپے تو دینا پڑتا ہے، اب 200 روپے میں دے دوں گا تو گھر کا کام چل جائے گا۔ اب وہ کماتا 500 روپے ہے، بعض اوقات کماتا 1000 روپے ہے، لیکن گھر میں صرف 200 روپے دیتا ہے، 300 روپے دیتا ہے، اور جب اس کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں پر اڑا دیتا ہے، وہ اپنے شوق پانی پر اڑا دیتا ہے، وہ اپنے فضول خرچوں پر اڑا دیتا ہے، وہ پان گٹکا تمباکو پہ اڑا دیتا ہے، وہ معاذ اللہ پکچر کے تھیٹروں پر جو ہے پیسے اڑا دیتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو سیونگ نہیں کرتے، جن کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوتے، جن کو اپنی نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جن کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جن کو اپنے بیوی بچوں کی کوئی ایسی فکر نہیں ہوتی، بس وہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اتنا خرچہ ہم نے دے دیا، اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔
اب ایسے لوگ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، بیوی حاملہ ہے، آپریشن کا اچانک ڈاکٹر نے بول دیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا خود وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جتنا پیسہ اس کے پاس ایکسٹرا تھا اس پیسے کو اس نے جو ہے اپنے شوق پانی میں اڑا دیا. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ ایک شخص سے قرضہ لیا، اب اس قرضے کو دور کرنے کے لیے وہ دوسرے شخص سے قرضہ لیتا ہے. اب ایسے جو ایوریج لائف گزارتے ہیں، جن کے پاس کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی یعنی فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جو ہے نا کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. اور ایسے لوگ جو ہے نہ اچھی جاب کر پاتے ہیں، نہ اچھا بزنس کر پاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ آزمائش میں آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جتنا خرچہ ہوتا ہے نا بس اتنا ہی کمانے کا سوچتے ہیں، یا اس سے کم کماتے ہیں. اب ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا اپنا خرچہ تو اتنا ہی ہے، زیادہ کیا کمانا، تو کمفرٹ زون میں لائف گزارتے ہیں. اب کبھی کوئی ایمرجنسی آ گئی، کبھی کوئی اچانک بڑا خرچہ آ گیا، تو اب ایسے وقت میں وہ دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں. اب جناب کا جو ہے 15,000 روپے تو گھر کا خرچہ ہے، 10,000 روپے وہ کما رہا ہے. اب 10,000 روپے جو وہ کما رہا ہے، 5,000 روپے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو کسی سے قرضہ لے لیا. اب قرضہ لے کر جب اس کو 5,000 روپے دینے کی بات آئی تو پھر دوسرے سے قرضہ لے لیا. یوں بہت سارے لوگ ایک سے قرضہ لیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں، تیسرے کو دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پوری لائف جو ہے وہ قرضے میں رہتے ہیں، اور ساری لائف وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کو، اپنی فیملی کو بھی پازیٹیو وے میں جو ہے ڈیل کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ اگر ہمارا ہو، ہمارے تھاٹس پازیٹیو ہو، تو بزنس بھی ہم بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، سکسیسفل وے میں ہم کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو وے میں اگر بزنس کو اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے پازیٹیو تھاٹس ہونا ضروری ہے، پازیٹیو تھنکنگ ضروری ہے. لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جو بزنس کرتے ہیں تو ان کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، اب گراہک آیا، گراہک نے کہا کہ بھائی یہ مال ہے، تو وہ شخص موبائل میں لگا ہوا ہے. گراہک پوچھتا ہے مال ہے، تو وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، بولتے مال تو نہیں ہے. پھر وہ گراہک چلا جاتا ہے. پھر وہ دوسرا گراہک آتا ہے تو وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. اب دوسرا گراہک بھی آتا ہے تو وہ گراہک کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتا، تو دوسرا گراہک بھی چلا جاتا ہے. اب یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو بزنس تو کر رہے ہیں لیکن بزنس کو جس انداز میں کرنا چاہیے، جس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طریقے سے بزنس نہیں کرتے. پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار بزنس نہیں چل رہا، یار کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یار گراہک نہیں آ رہا. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بزنس کو بھی پازیٹیو طریقے سے لے کر چلتے ہیں، ڈسپلن طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. تو اگر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہم اپنے بزنس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. اب پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگ بزنس کو کیسے لے کے جاتے ہیں، اس کے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ اچھا بزنس کرتے ہیں، پازیٹیو وے میں اپنے بزنس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس پر پورا فوکس کرتے ہیں، بزنس پر پورا فوکس کرتے ہیں. جب بھی کوئی گراہک ان کے پاس آتا ہے، اگر وہ چیز ان کے پاس نہ ہو تو فوراً جو ہے وہ مارکیٹ سے لا کر اس چیز کو دے دیتے ہیں. کوئی آئٹم شارٹ پڑ جائے تو وہ فوراً جو ہے اس کو اویلیبل کر دیتے ہیں. تو گراہک کو کسی طرح جو ہے نا وہ واپس جانے نہیں دیتے. اچھا، گراہک سے بھی اچھے سے بات کرتے ہیں. جن کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو گراہک سے بھی اچھے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے بزنس کو بڑھانا ہے. تو پازیٹیو اگر سوچ ہوگی تو پازیٹیو سوچ رکھنے والا بزنس کو بھی بہت اچھے انداز میں لے کے جاتا ہے اور بزنس کو گروتھ کرتا ہے. اب یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنتا کیسے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ اچھی صحبت سے بنتا ہے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنے سے بنتا ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس پر غور کریں. نگیٹو مائنڈ سیٹ کے نقصانات پر غور کریں. اچھی بکس پڑھیں، کامیاب لوگوں کی زندگی کو پڑھیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت کی زندگی کو پڑھیں. اچھی صحبت اختیار کریں، پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اپنے مائنڈ میں آنے والے نگیٹو سوچ کو
پازیٹیو میں کنورٹ کریں. اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ڈیلی پازیٹیو تھاٹس کے ذریعے ٹرین کریں. جی ہاں، مائنڈ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک کانشیس مائنڈ اور ایک سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ میں جو باتیں بیٹھ جاتی ہے نا، وہاں سے آدمی اپنی زندگی کو ڈیل کرتا ہے. اگر آدمی اچھا سوچتا رہے، پازیٹیو سوچتا رہے، تو وہ باتیں اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ہیلدی ہونا بھی ضروری ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ایکسرسائز کریں. ہیلدی مائنڈ کے لیے ہیلدی باڈی ہونا بہت ضروری ہے. اچھی صحت مند غذا حاصل کریں. گٹکا، سگریٹ، جنک فوڈ سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور پازیٹیو مائنڈ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید رکھیں. اللہ پر توکل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اب اس ضمن میں ایک حدیث پاک سنیں. اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھے گا، اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اور پازیٹیو سوچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی. جس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر اس کو یقین حاصل ہوتا ہے. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے اللہ کی ذات پر توکل رکھیں. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں، خالی دماغ نہ رکھیں. وہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ مائنڈ پازیٹیو بنے گا. اچھا، پازیٹیو مائنڈ کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اپنی لائف کو گزاریے. ہر کام کو آن پیپر کیجیے. جو بھی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے یا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ لکھیے، اس کے نوٹس بنائیے کہ مجھے کب کون سا کام کب کرنا ہے. ہر کام کو ایک وقت دیجیے اور ہر وقت کو ایک کام دیجیے. اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دیتا ہے تو اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، اس کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، اس کا مائنڈ پرسکون ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، جو لوگ نماز پڑھ کر آتے ہیں وہ بڑا ان کا مائنڈ پرسکون ہوتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں ان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے. جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں ان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے. تو جب مائنڈ پرسکون ہوگا تو مائنڈ سیٹ بھی پازیٹیو بنے گا. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں. اللہ پاک ہمیں پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ریلیشن کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی لائف میں ہیپینس چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بزنس کو گروتھ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ اچھی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھنا بے حد ضروری ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، آج سے نیت کر لے کہ نگیٹو سوچنا ہم نے بند کر دینا ہے اور لائف کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پازیٹیو مائنڈ سیٹ یہ خیر خواہی کا نام ہے، یہ لوگوں سے ہمدردی کرنے کا نام ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنے کا نام ہے. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ترکی کے زمانے میں مدینے کے لوگ کیسے تھے؟ ترکی کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کا انداز کیسا تھا، ان کا ویوہار کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، ایک کپڑے کی دکان پر ایک شخص بہت سارا کپڑا لینے آیا کہ مجھے اتنا سارا کپڑا جو ہے وہ درکار ہے. اب اس تاجر نے، اس شخص نے کہا کہ آج میرا بزنس بہت اچھا ہوا ہے، آج میرا کاروبار بہت اچھا ہوا ہے، مجھے اچھی آمدنی ہو گئی ہے،
لیکن میرا ایک بھائی ہے، سامنے اس کی دکان ہے، اس کی بھی کپڑے کی دکان ہے، آپ کو جو کپڑا چاہیے وہ کپڑا اس کے پاس مل جائے گا، اس کی آج کوئی بکری نہیں ہوئی، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہ کپڑا اس دکاندار سے لے لیجئے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کے دلوں میں لوگوں سے ہمدردی کا کتنا پیارا جذبہ تھا، ان کا کیسا پازیٹیو مائنڈ تھا، بزنس کرتے ہوئے بھی ان کا ذہن کتنا پازیٹیو تھا۔ جب ہم اپنے بزنس کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں تو اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے بہت سارے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا انسان جو بزنس کرتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جو پروڈکٹ بیچتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا بیچتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کوالٹی سے، اس پروڈکٹ سے فائدہ حاصل ہو۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والا اچھا بزنس کرتا ہے اور لوگوں کو اچھی سروس دیتا ہے، لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے۔ بزنس انہی لوگوں کا سکسس ہوتا ہے جن کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے، جن کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اچھا برانڈ ہوتا ہے، جن کے پاس ویرائٹیز ہوتی ہے، جن کے اکاؤنٹس پراپر ہوتے ہیں، جو حساب کتاب میں دھوکہ نہیں دیتے، جو لوگوں کو مال بیچتے وقت دھوکہ نہیں دیتے، جو لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اپنے پاس سامان رکھ کر بیچتے ہیں، یہ سب خوبیاں ان کے پاس ہوتی ہے جو اچھا بزنس کرتے ہیں اور جن کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے۔ جب اپنی جاب کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں تو ترقی کرنے کے بہت سارے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ والا بندہ جب کسی کے پاس جاب کرتا ہے تو وہاں وہ ٹائم پاس نہیں کرتا، وہ اس کمپنی کی ترقی کے لیے اپنے ایفرٹس لگا دیتا ہے، کمپنی کو ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کر کام کرتا ہے، کمپنی کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھ کر وہ کام کرتا ہے، کمپنی کی ترقی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ جن باتوں سے کمپنی کو ترقی ملتی ہے ایسے اسکلز وہ اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے اور کمپنی کی ترقی کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ ایک کمپنی میں ایک شخص انٹرویو کے لیے گیا، اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا، مگر اس کا جو سوچنے کا نظریہ تھا، اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ پازیٹیو تھا، اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ وہاں انٹرویو میں بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، اس کا نمبر سب سے آخری میں آیا۔ جب انٹرویو کے لیے یہ اوپر آفس میں جانے لگا تو راستے میں اس کے پیر کے پاس کوئی چیز ٹکرائی، کوئی کمپنی کا سامان پڑا ہوا اسے دکھائی دیا، تو اس نے اس سامان کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ جب وہ کچھ اور آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لائٹس چالو ہے، بہت سارے فین چالو ہے اور وہاں کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے، تو اس نے جتنے بھی ایکسٹرا کے فینس تھے یا ایکسٹرا کی لائٹس تھی سب کو بند کر دیا، اور اس کا جذبہ یہ تھا کہ یہ کمپنی کا لاس ہو رہا ہے، اننیسیسری جو ہے کمپنی کو بل آئے گا، تو ایکسٹرا کے لائٹس اس نے بند کر دیے۔ تھوڑا اور آگے پہنچا تو ایک جگہ پر کچرا پڑا ہوا اسے دکھائی دیا اور ایک جو کچرے کی ڈسٹ بن تھی وہ گری ہوئی اس کو نظر آئی، قریب ایک جھاڑو تھی، اس نے سوچا کہ راستہ پورا کچرے سے بھرا ہوا ہے، اچھا نہیں لگے گا، تو اس نے اس جھاڑو سے کچرے کو دور کر دیا۔ جب یہ شخص کمپنی کے اونر کے پاس پہنچا تو کمپنی کے اونر نے اس کا ریزیوم کو دیکھا اور اس کی طرف مسکرا کر کہا کہ میں نے تمہارا انٹرویو پاس کر دیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا آپ نے تو سر مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، صرف ریزیوم دیکھ کر آپ نے میرا انٹرویو کیسے پاس کر دیا؟ تو اس کمپنی کے اونر نے کہا دراصل تمہارے اندر ایک بہت اچھی بات ہے، تم کمپنی کے خیر خواہ ہو۔ جب تم نیچے سے اوپر آ رہے تھے تو ہم کیمرے کے اندر تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، کس طرح تم نے وہ سامان جو گرا ہوا پڑا تھا اس کو ہٹایا، کس طرح تم نے کچرا صاف کیا، کس طرح تم نے جو ہے الیکٹریسٹی جو ضائع ہو رہی تھی، فین پنکھے جو ایکسٹرا کے شروع تھے ان کو آف کیا۔ تو یہ وہی کرتا ہے جس کے اندر کمپنی کا درد ہوتا ہے، جس کو کمپنی کے نقصان کا درد ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں اگر جاب کرتے ہیں تو اس کمپنی کی ترقی کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں،
कंपनी के फ़ायदे का सोचते हैं, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझते हैं। और ऐसे लोग जब किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो ऐसे लोगों की जॉब में उन्हें तरक्की हासिल होती है, उनकी सैलरी पेमेंट बढ़ जाती है, उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है, उनका मनसब बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने से, लोगों की खैरख्वाही करने से इंसान को अपने फाइनेंशियल स्टेटस में तरक्की मिलती है, उसका जो बिजनेस है उसमें उसको तरक्की मिलती है, उसकी जॉब में उसको तरक्की मिलती है। इसी तरह पॉजिटिव माइंडसेट रखने से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे लोग जब उन्हें कोई बीमारी घेर लेती है, या कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी बुखार आ गया, कभी कोई तकलीफ आ गई, तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइंड के डिस्टर्ब होने से बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अल्लाह की अता करदा मुसीबतों पर सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर वो राज़ी रहते हैं। अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके वो टेंशन्स नहीं लेते, बल्कि उस बीमारी को दूर करने के लिए वो कोशिशें करते हैं। अब एक रिसर्च के मुताबिक जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां होती है तो 70% बीमारियां जो है वो टेंशन से, डिप्रेशन से, गुस्से से, चिड़चिड़ापन से, ये सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव माइंडसेट की वजह से होती है। और जिन लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो वो बीमार कम होते हैं। अगर उनको बीमारी आ भी जाए तो उस बीमारी को पॉजिटिव वे में दूर करने में वो कामयाब हो जाते हैं। और एक थेरेपी भी ऐसी निकली है, स्माइल थेरेपी, जिसके ज़रिए लोग अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो मुसीबतों पर सब्र करते हैं, बल्कि खुश दिली से उसका इस्तकबाल भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखने से हम एनर्जेटिक रहते हैं। जी हाँ, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा एनर्जेटिक होता है, वो हमेशा एक्शन मोड पर रहता है, लगातार कोशिशें करता है, अपना वक्त फजूल बर्बाद नहीं करता और कभी भी किसी काम में हिम्मत नहीं हारता। पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपने कामों में सक्सेस की पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती है। पॉजिटिव माइंडसेट हौसलों को बढ़ाता है। पॉजिटिव माइंडसेट से हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपने ऊपर बिलीव और यकीन को मजबूत करते हैं। जी हाँ नाजरीन, जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और लाइफ में सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के हौसले कमज़ोर होते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाते, वो कामयाब नहीं हो पाते। और जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको अल्लाह की रहमत पर भरोसा होता है, जिनको अपने आप पर यकीन होता है, वो हर काम में वो कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाले अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाले हर आने वाली मुसीबतों पर, तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल मजबूत होता है। पॉजिटिव माइंडसेट से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन्स, झगड़े, फसाद ये सब दूर होते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों का माइंड पॉजिटिव होता है वो लोगों को अच्छी निगाहों से देखते हैं, वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी अच्छी बातों पर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो टीचिंग की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, वो टीचर्स होते हैं, मुदरिस होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन बाज़ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों की हर गलती पर नाराज़ होते हैं, टोकते हैं, और बच्चे अगर कोई अच्छे काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चों की हर अच्छी बात पर उनको हौसला देते हैं, हर अच्छी बात पर उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों में अप्रिशिएशन और हौसला अफजाई की खूबी होती है। तो नाजरीन, पॉजिटिव माइंडसेट अगर हम अपनाते हैं, पॉजिटिव सोच अगर हम रखते हैं, तो हम दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब हो सकते हैं। हमारे रिलेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, हमारे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट अगर हम रखते हैं तो हम अपनी जॉब्स में तरक्की हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, पॉजिटिव माइंडसेट
اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیسے حاصل ہوتا ہے، آئیے اس کے چند مدنی پھول سنیے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس پر غور کریں کہ اگر میں پازیٹیو سوچوں گا تو میرا اس سے کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں۔ تو ہم اگر اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے تعلق سے، اپنے تعلق سے، فیملی کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے ہم اچھا سوچتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو بن جاتا ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے فوائد پر غور کریں، اس کے بینیفٹس پر غور کریں، اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے نقصانات پر غور کریں۔ نمبر 2، اچھی بکس پڑھیں۔ جو لوگ بکس پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، اچھی بکس پڑھتے ہیں، کامیاب لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمارے اہل بیت ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو بن جاتا ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ حاصل کرنے کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہے کہ جو ہمیشہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جو پازیٹیو بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جو نگیٹو تھاٹس ہمیں آتے ہیں اس کو ہم پازیٹیو میں کنورٹ کریں۔ نگیٹو تھاٹس کو اگر پازیٹیو میں کنورٹ کرتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری عادت پازیٹیو سوچنے کی بن جائے گی۔ ایکسرسائز کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو باڈی ہماری ہیلدی ہوتی ہے، اور ہیلدی مائنڈ کے لیے ہیلدی باڈی ہونا ضروری ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اچھی غذا حاصل کریں۔ جی ہاں، اگر ہمارے جسم میں خراب غذا جاتی ہے، نقصان پہنچانے والی غذا جاتی ہے تو اس سے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باڈی پر پڑتا ہے، دماغ پر پڑتا ہے، اور جب اس کا امپیکٹ دماغ پر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے، تو انسان کو وسوسے آتے ہیں، اس کے تھاٹس جو ہے وہ نگیٹو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی غذا اگر ہم کھائیں گے، اپنے پیٹ کو درست رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے، نگیٹو تھاٹس سے ہم بچ جائیں گے اور پازیٹیو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں، اپنے آپ کو فری نہ رکھیں، فارغ نہ کریں، اپنے آپ کو فضول کاموں میں مبتلا نہ کریں۔ کہ کسی نے کہا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے انسان پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتا ہے، اس کی سوچ پازیٹیو بنتی ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے روزانہ کے معمولات کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ تقسیم کریں۔ جی ہاں ناظرین، لائف میں سکسیس کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ ہر کام کو ایک وقت دینا ضروری ہے، اور ہر وقت کو ایک کام دینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس کام بہت سارے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، کب کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کون سا کام ہمارے لیے پریورٹی ہے۔ تو اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اپنے کاموں کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ تقسیم کریں۔ اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اللہ پاک سے اچھا گمان کریں کہ بندہ جب اللہ پاک سے اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا نواز دیتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت میں سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے ہر ایک اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے۔ ناظرین،
اچھا گمان رکھنا، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی حدیث مبارکہ میں ترغیب آئی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. اگر اللہ کی ذات پر یقین رہے گا نا، کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا، مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے گا، اچھی سوچ بنے گی، اللہ میرے ساتھ ہے. اب دیکھیں نا، دنیاوی بھی طور پر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی بڑا پولیس آفیسر سے اس سے اچھی دوستی ہے، بڑا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے اس کی اچھی ہے، تو اس کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، میرے کچھ پرابلم ہوگی تو میرا جو ہے نا ہیلپ کرنے کے لیے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے. جب ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور یہ گمان رکھیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہر وقت ہماری مدد کرے گا. اور بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا سب سے افضل عبادت ہے. ناظرین، تو نیت کریں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان قائم کریں. اللہ پاک ہمیں پازیٹیو سوچنے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے، اور اس سلسلے کو اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کو بھی ضرور شیئر کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.